बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान अज़हर महमूद। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अयूब हामिद साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बार फिर हम आपके साथ रमज़ान की इस ख़ुसूसी नशिस्त में हाज़िर हैं। इस नशिस्त में जैसा कि आपको मालूम है कि हम रमज़ान के बारे में और रोज़े के बारे में जो हमारे जहनों में कुछ सवालात पैदा होते हैं उनके बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारी इस नशिस्त का जो मौजू है वो है एक हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर चीज़ की ज़कात होती है और जिस्म की ज़कात है वो रोज़ा। तो इसको ज़रा जानने की कोशिश करेंगे। हम अयूब साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो इसकी ज़रा तशरीह फरमा दें कि इस हदीस की कि इससे क्या, जिस्म की ज़कात से क्या मुराद है। आप ये देखिए कि इससे हमें सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि ज़कात का मतलब क्या है। जी। ज़कात के अंदर दो मानी होते हैं। जैसे जब हमने ज़कात के बारे में पहले बात की थी तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि ज़कात का एक मतलब है प्योरीफिकेशन, यानी अपने आप को पाक साफ़ करना जी। और दूसरा है ग्रोथ, यानी अफजाइश, यानी बुरी बातों से, बुरी चीज़ों से, बुराइयों से, बुरी आदतों से अपने आप को पाक साफ़ करना और अच्छाइयों में और अच्छी चीज़ों में ग्रो करना, ठीक। उनकी अफजाइश होना। तो अब मिसाल के तौर पे अगर हम माल से ज़कात देते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे माल में जो गरीबों का हिस्सा अल्लाह ने रखा है हम उसको दे के अपने माल को अपने लिए पाक कर लेते हैं। ठीक। ओके। इसी तरह जब हम रोज़ा रखते हैं तो रोज़ा रखने से भी जिस्म के अंदर जो नापसंदीदा चीज़ें हैं उनसे सफाई हो जाती है। और इसके लिए ताज़ा तरीन रिसर्च जो है वो हो चुकी है और वो बताते हैं कि एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं ऑटोफजी। अच्छा। ऑटोफजी का मतलब ये होता है कि अपने आप को खाना, यानी अच्छा। अपने आप को वो ठीक है। ठीक है। इस्तेमाल कर लेना, खा लेना। तो उसमें क्या है, होता क्या है कि हमारे सेल, यानी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जिससे हमारा जिस्म बना है, उन सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और चीज़ें होती हैं तो वो टूट फूट का शिकार होती रहती हैं। अच्छा। तो जब तक तो ग़िज़ा मिलती रहे जिस्म को तो वो जो ग़िज़ा मिलती है सेल जो है उसको इस्तेमाल करते रहते हैं। अच्छा। लेकिन जब कुछ 12 से 14 या 16 या इससे ज़्यादा घंटे के लिए जिस्म को ग़िज़ा ना मिले तो वो जिस्म जो है वो ऑटोफजी के ज़रिए वो जो टूटे फूटे जो ज़रात होते हैं हमारे सेल्स के अंदर, वो उनको रिसाइकल करके तो उनको दोबारा इस्तेमाल के काबिल बना देता है और उससे नई चीज़ें क्रिएट कर लेता है। तो जिस्म की पाकीज़गी हो जाती है। अच्छा। जिस्म पाक साफ़ हो जाता है। वो माइटोकॉन्ड्रिया और सेल जो है पहले से बेहतर, मोर एफिशिएंटली फंक्शन करने लग जाते हैं और जो है वो बहुत सारी बीमारियों से और बहुत सारे प्रॉब्लम से इंसान जो है उससे बच जाता है। ठीक। तो अल्लाह ताला ने हमें ये तहकीक तो ये अब सामने आई है जी। लेकिन अल्लाह ताला हमारे लिए पहले ही इस चीज़ को, इसका इंतज़ाम कर दिया कि साल में एक महीना हम अपने जिस्म को असर नौ उसका तज़किया करते हैं और वो रीजुवनेट होता है, दोबारा उसके अंदर ताज़गी आती है, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर होती है। तो इस बात को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये रोज़ा जो है जिस्म की ज़कात है। यानी कि ये जो ज़कात है या जो जिस्म की सफाई हुई या जो डेड सेल थे वो भी एक नेक अमल के ज़रिए आपसे आपकी जिस्म से खारिज हुए या ख़त्म हुए, या उसको जिस्म जो है वो दोबारा ट्यून अप हो गया, ट्यून अप हो गया, लेकिन उसके साथ आपको इबादत का अजर भी मिला। इदान का अजर भी मिला। अच्छा, और इसमें एक बड़ा अहम पॉइंट है, वो ये है कि बाज़ औक़ात हम ये सोचने लगते हैं कि भाई मैं रोज़ा रखूँगा तो मेरे जिस्म का जो है वो ऑटोफजी हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा।
پھر وہی نیت کی بات آ گئی. نیت کی بات آ گئی کہ نہیں، ہم روزہ اس لیے نہیں رکھتے کہ ہماری جسمانی فوائد ہوں گے، ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھتے ہیں. ٹھیک. جو فوائد ہیں دوسرے جسمانی فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، بونس ہے، وہ ثانوی چیز ہے، وہ ثانوی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کی سے انعام اور بونس ہے. ٹھیک. لیکن ہماری نیت یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھیں گے تو ہمارا یہ فائدہ ہوگا، کیونکہ ہم اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص رکھنا چاہتے ہیں. ہاں. اچھا، تو ابھی ہم نے انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بات کی تھی. جی جی، پچھلے پروگرام میں ہم نے پچھلی پروگرام میں کل ہم نے اس پہ بات کی تھی. تو میں اس میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ آج کل ڈاکٹرز بڑا پروموٹ کرتے ہیں کہ لوگوں کو کم از کم ہفتے میں 2 دفعہ یا اس سے زیادہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرنی چاہیے، یا بلکہ ہر روز وہ کرنا چاہیے کہ وہ کم از کم دن کے اندر ایٹ لیسٹ 12 گھنٹے، لیکن سب سے اچھا ہے اگر وہ 16 گھنٹے کچھ نہ کھائیں. تو وہ 16 گھنٹے کچھ نہیں کھائیں گے تو ان کا وہ اٹوفجی کا عمل شروع ہو جائے گا اور وہ جسم کا ہوتا رہے گا. تو اس نیت سے لوگ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کرتے ہیں. آج کل بہت سارے مسلمان بھی کرتے ہیں اور یہ کرنا چاہیے. لیکن پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ہم جب روزہ رکھیں، یا آپ دیکھیں نا مثال کے طور پہ اگر ہم سنت کا روزہ رکھ لیں منڈے کا اور تھرسڈے کا، بالکل، تو وہ ہماری ادھر بھی وہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہوگی. لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ نیت ہماری روزہ رکھنے کی اللہ کی رضا کی خاطر ہونا چاہیے. باقی جو فوائد ہو جائیں وہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، وہ اپنی ہمیں فائدے دیتا ہے. کام ہم اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں، فائدہ ہمارا ہوتا ہے. لیکن ایوب صاحب، یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم انسان ہیں اور انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے، آپ کو پتہ ہے. تو یہ ہے کہ ہماری جب بھی ہم کوئی ایسا کام ہوتا ہے تو آپ ہمارے لاشعور میں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لیکن لاشعور میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارا ہوتا ہے کہ اس کے لیے میرا ہو جائے تو اچھی بات ہے، یہ اس طرح. تو اس کے لیے کیا کوئی توبہ استغفار آدمی کو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری نیت یہی تھی کہ میں تجھے خوش کروں، تمہارے لیے روزہ رکھوں، اگر میری نیت میں کچھ ایسا کوئی خطا ہوئی یا کچھ فتور آیا تو تم معافی فرما. یا وہ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ وہ شیطان ہمیں دلاتا رہتا ہے کہ بھی تاکہ ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص ہونے کی بجائے تھوڑی دوسری چیزیں بھی ہمارے اس میں جو فائدے ہیں اس کے وہ بھی ہمارے ذہن میں آ جائیں. تو اس کا یہی ہے کہ ہم اپنا رینیو کرتے رہیں کہ نہیں یا اللہ تو قبول فرما، ہم تیرے لیے یہ کر رہے ہیں، اور جو ہمارے اندر یہ نیت آ رہی ہے ہماری نیت کو اپنے لیے خالص کر دے. ٹھیک. تو وہ دعا کریں اور اپنی کوشش جاری رکھیں تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، وہ کرے گا. لیکن اگر ہم کہیں کہ بھئی ملٹیپل پرپس حاصل ہو رہے ہیں اس کی نیت ہو تو وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو ہے باقی سب چیزیں ثانوی ہیں، اولیت جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو. اور جو بھی ہم مثال کے طور پہ اگر روزہ آپ نہیں رکھ سکتے اور یہ ہے کہ آپ کو رکھنا ہے اور آپ رکھتے ہیں صرف اللہ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس میں اللہ کی رضا شامل ہے اور آپ اس میں جو ہے نا وہ نہیں کر رہے. جی، اگلا جو ہے ہم نے پچھلے پروگرام میں ابھی یہ ٹاپک شروع کیا تھا کہ ہم رمضان المبارک کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن سب سے اہم ایک رحمت اور نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی. تو اگر رمضان میں سے قرآن کو منہا کر دیا جائے تو رمضان کی اپنی کوئی خصوصیت یا کچھ اس طرح کی اور خصوصیات رمضان کے اندر، اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا. یا جیسے آپ کل بھی پروگرام بند کرتے ہوئے آپ نے یہ سوال کیا تھا، وہ ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ہم پورا نہیں کر سکے تھے، کہ یعنی ایک تو ہمیں سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں روزہ اور قرآن یہ خاص، یہ رمضان کی خصوصیت ہے کہ ہماری ساری توجہ ان دونوں چیزوں کی طرف ہوتی ہے. یہ خاص رمضان کی جو ہے وہ خصوصیات ہیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک تیسری چیز بھی ہے، اور وہ ہے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا. ٹھیک. آپ یہ دیکھیں کہ
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ شعبان کے آخری روز جب رمضان شروع ہونے والا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا اور اس میں رمضان کے لیے ایک لفظ کا بھی استعمال کیا کہ وہ باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے، شہر مواسات، ٹھیک، باہمی ہمدردی کا مہینہ ہے۔ تو یہ باہمی ہمدردی، ایک دوسرے کی ہیلپ فائنینشیل طور پہ بھی اور ہر طور پہ، یہ بھی رمضان کی خصوصیت ہے کہ اس میں بھی اللہ کے لیے زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ تو اس لیے رمضان جو ہے وہ قرآن اور روزے کے علاوہ صدقات کا مہینہ بھی ہے۔ ٹھیک، اچھا، اب جو ہے صدقات کے بارے میں جب ہم عام طور پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب بھی لوگوں کے ذہن میں واضح نہیں ہوتا، تو میرا خیال ہے کل آئندہ ہم اس صدقات پہ ذرا تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ وقت کی کمی کے باعث ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں یہیں پہ، اور دعا گو ہیں کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کی جو ساعات ہیں ان میں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہماری عبادات کو قبول و منظور فرمائے۔ اجازت دیجیے مجھے اور ایوب صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔